تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے، کروڑوں میں ہے، کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال، بولو نہیں، کہتی پھر میں نہیں لوں گی۔ میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت، اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میں کب سے مسائل، میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا، 99، اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی، اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو، میں یہ حق نہیں لوں گی۔ اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے، کیسی عورت کو طلاق دی ہے یار تو نے۔ کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا، اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی؟ بدنصیب آدمی تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں۔ کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا۔ انگریزہ کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے۔ جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے، ویسے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں، میں تو ڈیورس بھی، جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے، آدھی پراپرٹی نہیں ملے، وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے، تعدد زوجات، جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے، اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق، رواج ہی نہیں ہے۔ صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا، نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا، نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو، عدت گزرنے دو۔ تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو، ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے، حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں۔ ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے، وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں، نکاح فسخ کرنا۔ ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا، اور ظلم بھی، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، 99% کل عدم ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اب؟ چونکہ عدالت سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اب دیکھو یورپ امریکہ میں گورا کیا کرتا ہے، اس نے بولا کہ یار اگر میں نے شادی کی اور نہیں بنی ہماری، اس نے میرا ہی سر بجانا شروع کر دیا تو میں تو چھوڑ نہیں سکوں گا اس کو، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے گورے نے کہا گرل فرینڈ بناؤ یار۔ کیا گورے نے اس کا حل؟ کیونکہ گورا قانون چینج کر سکتا تھا، کیا وہ بولے نا کائنڈ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے بولا بھائی شادی چھوڑ، عذاب ہے یار یہ۔ بالکل صحیح کیا گورے نے، اس نے بولا 50-55 میں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اب یا تو آپ بھی گورے کی طرح کیا کرو، کیونکہ گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، ڈسٹ بن میں پھینک کے چلے جاؤ، روز نئی گرل فرینڈ بدلو، نہ کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی بچوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ یا تو یہ والا سیٹ اپ لے آؤ، کیا خیال ہے؟ یہ کتے بلی گھوڑے گدھوں کا کام ہے، گدھے گھوڑا کا کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو آپ لوگ چپ نہیں ہوا کرو، مجھے بہت غصہ آیا ہے ابھی۔ تو گدھے جو گدھی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے وہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، تھوڑی بہت تعلقات ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، آپس میں سلام دعا ہوتی ہے، اکٹھی تھوڑی دیر پہلے چائے پیتے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے میرے اوپر آج کل مالک بہت زیادہ لوڈ ڈال رہا ہے تو تھوڑا سا تم سفارش کر دو، تھوڑا سا ان کی بھی سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پیدا بھی گدھے گھوڑے ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ نکاح وکاح کا تو سیٹ اپ نہیں ہے نا، تو ریلیشن ہوتا ہے تو پیدا کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ بولو نا، گدھے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں، تو ہونے دو، تو لوڈ کے کام آئے گا وہ۔
تو اگر آپ کا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے کہ عدالت مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہے، اگر ہمیں ڈیورس ہو گئی تو ہمیں تو سارا خرچہ بھی جائے گا، بچہ بھی جائے گا، 18 سال تک ایک عذاب میں پڑا رہوں گا میں، بچہ بھی میری مرضی کا نہیں پلے گا، اور 18 سال کے بعد بھی نہیں پوچھے گا آپ کو، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اب ماں نے اتنا خراب کر دیا ہوگا کہ وہ 36 سال تک تو سوچتا ہی رہے گا ان میں صحیح کون تھا غلط کون تھا، اتنا خراب کر دیا پھر بھی نہیں ملے گا آپ سے وہ، اور بھگتے گا قیامت کے دن وہ۔ یہ جو بچے ماں باپ سے نہیں ملتے نا علیحدگی کے بعد، تو جب تک نابالغ تھے عقل نہیں تھی، جب بڑے ہو جائیں پھر بھی نہ ملیں تو اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ کہے گا جیسے تیرے ماں کا حق تھا، کس کا حق ہے؟ باپ کا بھی حق ہے، اللہ نہیں چھوڑے۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حکیم والدین کا رکھا ہے، باپ اور ماں کا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہہ رہا میرا بیٹا مجھ سے 28 سال کے بعد ملا ہے، اب آ کے 28 سال تک ماں نے الگ رکھا ہے اس کو۔ میں نے کہا آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تھپڑ مار کے بھیج دیتے اس کو۔ کہہ رہا مل بھی کب رہا ہے جب وراثت کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، ماں نہیں بھیجا ہوگا۔ میں نے کہا آپ میں غیرت ہوتی تو بھگا دیتے اس کو، کچھ تھوڑا سا غیرت دکھانی چاہیے۔ دفعہ ہو یہاں سے، نکل۔ جب تک گڑ گڑا کے معافی نہ مانگے اور اس کو دل سے لگے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ باپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے نا، اپنا استغنا پہ کمپرومائز نہ کیا کرو۔ باپ بنائے تو کیسے بن کے رہو؟ باپ بن کے رہو۔ اولاد کے سامنے جھکو مت، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اولاد تھوڑی محبت دے رہی ہے، آپ بڑھا کر 10 گنا زیادہ محبت دو۔ اگر نہیں محبت دے رہی پھر محبت نہیں دو اس کو، بولو ہم باپ ہیں، ہم اولاد نہیں ہیں۔ اور جو اولاد غیرت مند ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا باپ دیکھنے میں کیا لگے، ہمارا باپ، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو تو ابا کے پاس ہم سے بھی بڑی گاڑی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا ابا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابا رکشے میں گھوم رہا ہو، بیٹا لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو، تو لوگ بولیں گے ایسا ابا کہاں سے لبا، ایسا ابا کہاں سے لبا۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار، دیکھو جی۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہ ان کا واقعہ سنا رہا تھا، وہ ہو گئے بیچارے بے روزگار۔ وہ کیا ہو گئے؟ بے روزگار۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا، جو گارڈ کو میں نے دکھایا، یار یہ بندے کو میں کب سے جانتا، بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ، تو یہ غربت کی یہ سزا ملی بیچارے کو کہ ساری زندگی کھلایا پلایا، اب حالات خراب۔ میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، 10 سال سے شوہر کو فالج ہے، 15 سال سے شوہر کو فالج ہے، اس کی خدمت کر رہی ہیں، 18 20 سال شوہر کو برداشت کیا بیماریوں میں، شوہر نے اختیار بھی دیا بیوی کو طلاق کا۔ ایسے بھی حالات میرے سامنے ہیں، شوہر نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماریاں ہیں، اب ہو گیا اللہ کی طرف سے، تم جوان ہو، طلاق لینا چاہتی ہے تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو۔ عورت نے کہا نا 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 نا، عورت نے کیا کہا؟ نا نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جب شادی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ وفا کریں گے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو۔ آپ کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن، انگریز نے جو اختیار کیا، انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے؟ عورت کو، کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں نہ یہ میری اطاعت کرے گی، اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں، لہذا گرل فرینڈ رکھو، بوائے فرینڈ رکھو۔ بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے، اللہ معاف فرمائے، یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب، لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ اس کی یہ عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی، اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے، نیچرل گھر باری ہے۔ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا، ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا۔ تو اسلام دین فطرت ہے نا، قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نیچر ہے انسان کی، تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال، جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ، بار بار میں بتاتا ہوں نا، گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں، آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے، یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے ساس ہیں، یہ اس کی نند ہے، کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج؟ نہیں ہوتا نا۔
نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے. کام کیا کیا ہے؟ کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں. اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے آپ کے. کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل کیسے ہیں اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھئی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے, اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کوٹ کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل